السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے ہمارے دوسرے پارے کی آیت نمبر 163 اور جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر بھی 163 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر 163 اوپن کر لیں۔ 163 جی، تو آپ اپنے اسی پیج کی 11ویں لائن پہ دیکھیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ٹھیک ہے، 11ویں لائن کے جو ہے درمیان سے تھوڑا آگے سے آپ کی جو آیت سٹارٹ ہو رہی ہے 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن و رات کے بدلنے میں، والفلک اللاتی، اور کشتیوں میں وہ جو کہ تجری چلتی ہیں، فی البحر دریا میں، بما ینفع الناس، اس سے وہ جو کہ فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ یا کام کی چیزیں ہیں لوگوں کی۔ وما انزل اللہ، اور جس کو اتارا اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، فاحیا بہ الارض، پس زندہ کیا اس سے زمین کو، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ وبث فیہا، اور پھیلائے، فیہا اس میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر، اور بادل میں جو کہ تابع دار ہیں، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، البتہ وہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو کہ عقل مند ہیں، جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ جی، لآیات لقوم یعقلون، آپ کے اس پیج کے جو ہے پہلی لائن پہ جو کمپلیٹ ہو رہی ہے آپ کی یہاں پہ ترجمہ اور تفسیر، لآیات لقوم یعقلون پہ۔ جی، اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اور ایسا معبود جو تم سب کے معبود بننے کا مستحق، وہ تو ایک ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے، رحیم ہے، اور کوئی ان صفات میں کامل نہیں، اور جو ہے بدون کمال صفات معبودیت کا استحقاق جو باطل ہے، پس بجز معبود حقیقی کے کوئی اور مستحق عبادت نہ ہوا۔ اب بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں، اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں، اور جہازوں کے چلنے میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں، آدمیوں کے نفع کی چیزیں اور اسباب لے کر بارش کے پانی میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہونے کے پیچھے یعنی اس میں نباتات پیدا کیے، اور ان نباتات سے ہر قسم کے حیوانات اس زمین میں پھیلائے، کیونکہ حیوانات کی زندگی تو توالد اور تناسل اسی غذائے نباتی کی بدولت ہے، اور ہواؤں کی سمتیں اور کیفیتیں بدلنے میں کہ کبھی جو ہے گرم ہے اور کبھی سرد ہے، اور جو زمین و آسمان کے درمیان مقید اور معلق رہتا ہے، ان تمام چیزوں میں دلائل توحید کے موجود ہیں ان لوگوں کے استدلال کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔
جو پوری عقل رکھتے ہیں۔ اب جو ہے توحید کا وسیع مفہوم، الہ و الہکم الہ واحد، و الہکم، اور تم سب کا معبود الہ واحد، ایک معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید متعدد اور مختلف حیثیتوں سے ثابت ہے، مثلاً وہ ایک ہے، یعنی کائنات میں کوئی اس کی نظیر و شبیہ نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر و برابر ہے، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد کہا جائے۔ دوسرے یہ کہ وہ ایک ہی استحقاق عبادت میں یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ ایک ہے، یعنی ذی اجزا نہیں، وہ جزا و اعضاء سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ چوتھے یہ کہ وہ ایک ہے، یعنی اپنے وجود ازلی ابدی میں ایک ہے، وہ اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس وقت بھی موجود رہے گا جب کوئی چیز موجود نہ رہے گی، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد کہا جائے۔ اب لفظ واحد میں یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید لازم آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے واحد حقیقی ہونے پر ایک تکوینی علامات اور دلائل بتلائے گئے ہیں، جن کو ہر عالم اور جاہل سمجھ سکتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اور دن و رات کے بدلنے میں کس کی توحید نظر آتی ہے، کون اس کو بدل سکتا ہے۔ اسی طرح پانی پر کشتیوں کا چلنا ایک اللہ کی بہت بڑی آیت قدرت ہے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ رقیق اور رسیاں ہونے کے باوجود اس کی پیٹھ پر لاکھوں من وزن کے جہاز جو ہیں مشرق سے مغرب تک منتقل کر دیتے ہیں، اور ان کو حرکت میں لانے کے لیے ہواؤں کا چلانا اور پھر اپنی حکمت کے ساتھ ان کے رخ بدلتے رہنا، یہ سب اس کا پتہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا کوئی بڑا علیم و خبیر اور حکیم ہے، اور اگر پانی کا مادہ سیال نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ این یشا یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہواؤں کو ساکن کر دیں اور یہ جہاز سمندر کی پشت پر کھڑے رہ جائیں، بما ینفع الناس، کہ جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ۔ کے لفظ میں اشارہ کر دیا گیا کہ بحری جہازوں کے ذریعے ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں درآمد و برآمد کرنے کے لیے ذریعہ عام انسانوں کے بے شمار فائدے ہیں، جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ فائدے ہر زمانے ہر ملک میں نئی نئی صورتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے اس طرح نازل کرنا کہ اس سے کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر سیلاب کی طرح آتا تو کوئی آدمی جانور سامان کچھ نہ رہتا، پھر پانی برسنے کے بعد اس کا زمین پر محفوظ رکھنا انسان کے بس کا نہیں۔ اگر کہہ دیا جاتا کہ 6 مہینے کے پانی کا کوٹا اپنا ہر شخص رکھ لے تو ہر شخص اس کے رکھنے کا کیا انتظام کرتا اور کسی طرح رکھ بھی لیتا تو اس کو خراب ہو جانے سے کیسے بچاتا۔ قدرت نے یہ سب انتظامات خود فرمائے۔ اب ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ہم نے ہی پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیا، اگرچہ ہمیں اس کی بھی قدرت تھی کہ بارش کا پانی برسنے کے بعد بہہ کر ختم ہو جاتا، مگر قدرت نے پانی کو اہل زمین انسان اور جانوروں کے لیے کہیں کھلے طور پر تالابوں اور حوضوں میں جمع کر دیا، کئی پہاڑوں کے زمین میں پھیلی ہوئی رگوں کے ذریعے زمین کے اندر اتار دیا، اور پھر ایک غیر محسوس پائپ لائن ساری زمین میں بچھا دی۔ ہر شخص جہاں چاہے کھود کر پانی نکال لیتا ہے، اور اسی پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بحر منجمد بنا کر برف کی صورت میں پہاڑوں کے اوپر لاد دیا جو سڑنے اور خراب ہونے سے بھی محفوظ ہے، اور آہستہ آہستہ پگھل کر زمین کے اندر قدرتی پائپ لائن کے ذریعے پورے عالم میں پہنچتا ہے۔ غرض آیت مذکورہ میں قدرت کاملہ کے چند مظاہر کا بیان کر کے توحید کو ثابت کیا گیا۔ اب علماء مفسرین نے ان تمام چیزوں پر تفصیلی بحث کی ہے، جو کہ جساس اور قرطبی وغیرہ میں بھی ہے۔ اب یہ جو ہم نے آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص وحدانیت ہے کہ اللہ ایک ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور دن و رات کو کون بدلتا ہے؟ اللہ بدلتا ہے، اور جو ہے سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں، وہ ڈوب بھی سکتی تھیں مگر نہیں ڈوبتی، اللہ بچا کے رکھتا ہے، اللہ کا نظام چل رہا ہے۔
جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ پاک نے آسمان سے پانی اتارا کہ اس سے کتنے جانور پانی پیتے ہیں، کھیت سے راب ہوتے ہیں، کھانے کا سامان بنتا ہے لوگوں کا جب کھیتوں کو پانی ملتا ہے۔ بس فاحیا بہ الارض بعد موتها، تو پھر اللہ پاک زمین کو زندہ کرتے ہیں، مطلب کہ وہاں پہ گھاس پھوس اگاتے ہیں، وہاں پہ تم لوگوں کے سبزیوں کا، تم لوگوں کے دانے کا، گندم کا انتظام کرتے ہیں۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں پھلائے ہر قسم کے دابہ، دابہ کہتے ہیں چار جو پاؤں رکھتے ہیں جانور، ٹھیک ہے، جانور پھیلائے تو ہر قسم کے انسان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، کہ کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی جو ہے ٹھنڈا موسم، کبھی خشک موسم، اور کبھی مونسون ہوائیں، تو یہ سب چلائے۔ والسحاب المسخر، اور بادلوں کو مسخر کیا، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، تو فرمایا البتہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب یہ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے، اب کوئی تو اس نظام کو چلا رہا ہوگا، کوئی تو اس نظام کو سنبھال رہا ہوگا، تو اب اس نظام کو چلانے والی وہ اللہ کی ذات ہے، واحد اللہ کی ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔